بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ اپنے چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ پاک آپ کی ساری جائز دعائیں قبول و مقبول فرمائے، آمین۔ یاد رکھنا، اگر تمہاری چاہت بھی تم سے دور ہو جائے تو بھی نا امید مت ہونا، کیونکہ ہمارا مالک ہر چیز پر قادر ہے اور یہ آزمائش کا حصہ بھی ہو سکتا ہے۔ شیطان دل میں اور وسوسے ڈالے گا، مگر تم اپنے یقین پر ہمیشہ قائم رہنا، کیونکہ وسیلہ ہمارے رب نے بنایا ہے، لوگوں نے نہیں۔ کوئی کتنا ہی مخالف ہو، جب رب کی رضا ہوگی تب سب عطا ہوگا۔ یہ جو آپ الجھے ہوئے ہیں کہ کیا ہوگا، اچانک جو دل گھبرا جاتا ہے، بظاہر اسباب بنتے نظر نہیں آ رہے، آزمائش سخت ہوتی جا رہی ہے، تو جان لیں منظر کے پیچھے بہت کچھ ہو رہا ہے، سب کچھ ایک ترتیب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جب آپ کے سامنے آئے گا تو لمحہ بھی نہیں لگے گا، پھر اسباب بھی نظر آئیں گے اور حکمتیں بھی۔ مسکرائیں، اللہ آپ کو جلد ہی مطمئن کر دے گا انشاءاللہ۔ جب کبھی مایوس ہونے لگو تو دل کو بس اتنا بتانا، اللہ انہیں بھی دیتا ہے جو کبھی اس سے مانگتے ہی نہیں، تو مانگنے والوں کے لیے تو اس کے خزانے بہت وسیع ہیں۔ اور پھر جو حالات کی تلخی میں بھی اس رب کی رحمت کا یقین رکھتے ہیں، انہیں وہ اس طرح نوازتا ہے کہ پھر محض آنسو ہی رہتے ہیں۔ اپنی خود غرضی پر بس پھر حیرت ہوتی ہے اور شکر کے طویل سجدے ہوتے ہیں۔ وہ رب بھی مکمل طور پر آزمائش میں نہیں مبتلا کرتا، کہیں نہ کہیں کوئی دروازہ کھلا ضرور رکھتا ہے جہاں سے رحمت ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کی طرح آ کر دل کو پرسکون کرتی ہے۔ کوئی نہ کوئی آسانی تو مشکل کے ساتھ موجود رہتی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جانتے ہو اللہ کو منانا تو آسان ہے، لیکن اللہ کی ماننا مشکل ہے، اس لیے اللہ کبھی کبھار ہمیں ہماری زندگی کے اس موڑ پر لا کر کھڑا کرتا ہے جہاں ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں بچتا، پھر ہمیں اللہ کی ماننی پڑتی ہے، اور یہی ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ اپنی رضا کے لیے تو سبھی یقین رکھتے ہیں اللہ پر، لیکن اللہ کی رضا کے لیے صبر صرف ایمان والے کرتے ہیں۔ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ ایسا رکھیں کہ جب آپ تکلیف میں ہوں پہلے اللہ کا نام زبان پر آئے، جب آپ خوش ہوں تو پہلے زبان سے الحمدللہ نکلے، جب کوئی غلطی ہو جائے تو استغفار سے زبان کو ترک کریں۔ یہ رابطہ اللہ سے جو انسان کو بھٹکنے نہیں دیتا، جو انسان کو سنبھال لیتا ہے۔ اللہ سے مانگنے کے بعد ناممکن کا گمان نہیں رکھتے، مانگنے کے طریقے سکھا کر جو تمہیں کب سے سن رہا ہے وہ تو جان لو کہ ہر کسی سے وہ اتنا رابطہ نہیں رکھتا۔ قبولیت کے سحر بھی تبھی بے حد نزدیک ہوتی ہے جب قبولیت کا یقین دل میں ڈال دیا جاتا ہے اور یقین کے راستوں سے واپس نہیں پلٹتے، کیونکہ یہ سیدھا وہاں جاتا ہے جہاں اللہ کا کن صداؤں کے انتظار میں ہوتا ہے۔ دل کو جب اللہ کی رضا پر راضی کر لیا جائے تب اپنے رضا کھو جانے کا خوف نہیں رکھتے۔ اور جانتے ہو اللہ کی رضا کس میں ہے؟ اللہ کے راضی ہونے کی دلیل ہے، اللہ سب کو نہیں آزماتا، اللہ انہیں ہی آزماتا ہے جن کو اپنے لیے چن لیتا ہے۔ یاد رکھنا، وہ وقت قریب ہے کہ جب آپ کا رب آپ کو خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے آپ نے اس کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے صبر سے اسے راضی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اور اللہ کے سوا کون ہے جو تنگی کو آسانی میں بدل دے، تکلیف میں راحت کا سامان کر دے؟ صرف وہی مصور ہے جو ٹوٹے دل اور دم توڑتی ہوئی ہمتوں کو نہایت شفقت سے جوڑ دیتا ہے۔ بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ کچھ چیزیں تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، اس لیے اللہ انہیں تم سے دور کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ ان چیزوں کو بہتر نہیں بنا سکتا، بلکہ کبھی کبھار تم اس چیز کی تمنا کر بیٹھتے ہو جو کسی اور کا نصیب ہوتی ہے، جس کا تمہارے پاس رہنا صرف تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تمہیں مستقل عزت سے بچانے کے لیے عارضی تکلیف دیتا ہے۔ بے شک سب راستے بند ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت کا راستہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ جانتے ہو تمہارے خیالات ہی تمہارا مقدر ہوتے ہیں، اچھا گمان رکھو گے تو وہ کام بھی ہو جائے گا جس کے ہونے کا تم گمان بھی نہیں رکھتے، اور جب یہ سوچ کر مایوس ہو جاؤ گے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا تو وہ کام بھی ادھورا رہ جائے گا جو تمہاری نظر میں بے حد آسان ہے۔ رکو نہیں، جاری رکھو اس سفر کو، اللہ خود سہارا بن جائے گا تمہارا اور تمہاری ساری راہیں کھول دے گا، بھلے راستہ کتنا ہی کیوں نہ دشوار ہو انشاءاللہ۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔